اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھنا ہمارے لیے ضروری کرا اور فرمایا ان دونوں کو اکٹھا رکھنا، جدا جدا نہ کرنا، یہی تمہاری نجات کے ضامن ہے۔ ہماری گفتگو معرفت قرآن کے حوالے سے چل رہی تھی کہ جو دو چیزیں رسول اللہ نے عطا کی اور میں ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت رسول۔ جب تک ان کی معرفت نہیں ہوگی مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں معرفت قرآن ہو کہ قرآن میں طرز گفتگو کیا ہے، خدا کے کلام کرنے کا ہمارے ساتھ جو انداز ہے وہ انداز کیسا ہے۔ قرآن کے اندر محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے۔ اور ایک چیز اور جو بڑی ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کی ایک آیت کو پکڑتے ہیں اور اسی سے نظریہ بنا لیتے ہیں۔ یہ عمل اصلاً درست نہیں ہے۔ آپ صرف ایک آیت کو پکڑ کر اس سے کوئی نظریہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ یہ یقین حاصل نہ کر لیں کہ اس موضوع پر قرآن میں کوئی اور آیت موجود نہیں۔ جیسا کہ بہت سارے افراد یہ جانتے ہیں کہ بعض کلمہ گو میں سے ایسے ہیں کہ جو توسل کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو واسطہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ خدا سے مانگا جائے۔ اور دلیل کے طور پر سورہ کاف کی آیت نمبر 16 پڑھتے ہیں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ کہتے ہیں جب اللہ اتنا قریب ہے تو پھر کسی اور واسطے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات کو وہ بھول جاتے ہیں کہ خدا جب اتنا قریب تھا تو پھر خدا کو اپنا کلام ہم تک پہنچانے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ اور وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی بات اس نے ہم تک پہنچائی تو پیغمبر کے ذریعے سے پہنچائی۔ تو یہ ہمیں بتانا تھا کہ جب میں اپنی اس کے ذریعے سے پہنچا رہا ہوں تو تمہاری بھی اگر سنوں گا تو پیغمبر اکرم کے وسیلے اور واسطے سے سنوں گا۔ بہرحال انہوں نے اس ایک آیت کو پکڑا، اے کاش کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 پر بھی غور اور فکر کر لیتے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور قرب خدا کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اتنا واضح حکم قرآن میں آنے کے بعد پھر یہ لوگ منکر ہو رہے ہیں وسیلے کے اور ایک آیت کو پکڑ کر اس سے استدلال قائم کر دیں۔ جس سے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی صرف ایک آیت پکڑ کر نہ عقیدہ بن سکتا ہے، نہ نظریہ بن سکتا ہے، نہ قرآن کے معنی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کے متعلق یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بڑا نیک ہے، بڑا سخی ہے، لوگوں پہ بڑا خرچ کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ ایک تندور والے کے پاس گیا اور کھڑا رہا۔ تندور والا جب کسی اور جانب متوجہ ہوا تو اس نے وہاں سے 2 روٹیاں اٹھا لیں اور وہاں سے چل دیا۔ آگے جا کے انار بیچنے والے کے پاس کھڑا ہو گیا اور جب انار بیچنے والا بھی دوسری جانب متوجہ ہوا تو وہاں سے اس نے 2 انار چرا لی۔
اور پھر آگے جا کر اس نے دو غریبوں میں وہ تقسیم کر دی، یعنی ایک غریب کو ایک روٹی اور انار دے دیا اور دوسرے کو بھی ایک روٹی اور انار دے دیا۔ امام علیہ السلام نے اسے روکا اور اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا، پہلے چوری کی اور پھر اس کو تو نے جو ہے انہیں دے دیا۔ تو وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ابن آدم ہوں۔ تو پھر اس نے سوال کا انداز تبدیل کیا تو کہنے لگا ممن انت، آپ کن میں سے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اہل بیت رسول میں سے ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو یہ کہنے لگا یقیناً آپ جعفر ابن محمد ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالکل میں جعفر ابن محمد ہی ہوں۔ تو یہ کہنے لگا جب آپ اہل بیت رسول میں سے ہیں تو مجھے آپ پہ تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کو قرآن ہی نہیں آتا۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذرا واضح تو کرو کہ کس طرح مجھے قرآن نہیں آتا۔ تو اس نے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئہ۔ اس نے کہا قرآن مجید میں خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی، اور جو کوئی ایک برائی کرے گا اس کے بدلے میں اسے ایک گناہ دیا جائے گا۔ کہا یہ حکم قرآن ہے اور میں نے 4 چیزیں چوری کی، 2 روٹیاں اور 2 انار چوری کیے، میرے اوپر 4 گناہ آئے، پھر میں نے ان 4 کو تقسیم کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو 4 نیکیاں کی اور ہر نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں مجھے ملنی تھی، لہٰذا میرے پاس نیکیاں ہو گئی 40۔ اب اگر 40 نیکیوں میں سے 4 گناہ نکال دیے جائیں تو 36 نیکیاں تو میرے ذمے بچتی ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ کس طریقے سے اس نے اپنے غلط باطل فعل کو قرآن کی آیات کے ذریعے سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس قسم کے افراد ختم نہیں ہوئے، اب بھی موجود ہیں کہ جو باطل فکر کو قرآن کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے کہ جو قرآن سے بہت دور ہیں وہ آگے سے نعرہ لگا دیں۔ امام علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا تو مجھے کہہ رہا تھا کہ قرآن کے متعلق مجھے نہیں معلوم، حالانکہ قرآن کے متعلق تو جاہل ہے۔ کیا تو نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 جو امام نے اس کے سامنے تلاوت فرمائی، امام نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں خدا کی ذات ارشاد فرما رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک خدا متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تو نے چوری کی تو یہ چوری کرنا فعل حرام تھا، اور فعل حرام جب کوئی کرتا ہے تو وہ متقی نہیں ہوتا، کیونکہ تقویٰ ہے واجبات کو ادا کرنا اور حرام سے بچنا۔ جب تو تقوی سے نکل گیا تو اب تو جو مرضی کرتا رہے وہ بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں۔ تو نے 4 گناہ کیے اور پھر ان 4 چیزوں کو ان کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی اور کو دے دیا، تو یہ 4 گناہ اور تو نے کر دیے، اور تو یہ گمان کر رہے کہ تیرے حصے میں نیکی ہے، تیرے حصے میں کوئی نیکی نہیں، کیونکہ تیرا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ تو متقی نہیں رہا، بلکہ تیرے ذمے 8 گناہ ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں 25 شوال، شہادت امام صادق علیہ السلام ہے۔ اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں، اور جب مطالعہ کریں گے تو اس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، تو پھر ہم کسی بھی ایسے فرد کو پہچان سکتے ہیں جو قرآن کے ذریعے سے اپنی خواہشات، اپنی پست فکری کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور
اور لوگوں کے عقیدوں کو تباہ کر رہا ہے۔ خدا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔